شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور آیت کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا، اس کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اور قیامت قائم ہونے کا وقت بھی اسے ہی معلوم ہے۔ انسان نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اہم بات اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی آیات میں غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبریں دینے کا ذکر ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی و مستقبل کے ہزاروں غیبی واقعات کی خبریں دی ہیں جو سینکڑوں احادیث میں ہیں، حتیٰ کہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے نام سے پورے باب موجود ہیں جو غیب کی خبروں سے کے متعلق ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں ہم علم غیب سے متعلق ایک خلاصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ آیات، احادیث اور اقوال علماء جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان کا اصل مفہوم واضح ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہونا بے شک حق ہے، اور اس سے مراد وہی علم ذاتی اور علم محیط یعنی ہر چیز کا علم ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اور اس سے مخصوص ہے۔ علم عطائی کہ دوسرے کو دیا ہوا ہو، اور علم غیر محیط کے بعض اشیاء سے مطلع ہو اور بعض سے ناواقف ہو، اللہ عز و جل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاء علیہ السلام کو ملنا بھی قطعاً حق ہے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا اور انہیں قیامت قائم ہونے کا یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس کی طرف سے شک میں ہے، انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں، اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب مرنے کے بعد ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو وعدہ ہمیں دیا گیا ہے، پچھلے زمانوں میں یہی وعدہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. اور یہ اعتراض کافروں کی جہالت ہے کہ ان کے باپ دادا کو یہ کب کہا گیا تھا کہ اگلے 100-150 سال میں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. موجودہ اور سابقہ سب کافروں سے ایک غیر معین مدت کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ مدت خدا کے نزدیک تو متعین ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ اے حبیب آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے اور اسے جھٹلانے والے ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق یہ وعدہ جھوٹی کہانی ہے تو تم جھٹلانے والوں کی سرزمین جیسے حجر اور احقاف وغیرہ میں چل کر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. وہ لوگ اپنے انکار کے سبب طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے، اور اگر تم بھی ان جیسی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے اور تم پر بھی ان کی طرح کا کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے. درس اس سے معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں لوگوں کے لیے عبرت کے نشان ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان اجڑی ہوئی اور ویران بستیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائے. صدق اللہ العظیم. جزاک